مفتی صاحب آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، مفتی یہ ایک ڈگری ہے جو کہ ہمارے اس فیلڈ میں ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر یا پروفیسر، اسی طرح یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ مفتی کا کام کیا ہوتا ہے ٹائٹل لینے اور ڈگری لینے کے بعد؟ مفتی کا کام ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو اگر اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ان مسائل کو عوام کے سامنے واضح کرتا ہے۔ ایک انجینئر ہو کے بندہ مذہبی سکالر بن گیا، آخر مفتی میں اور مذہبی سکالر میں اور جو دین کی بات شریعت کے اندر رہ کے کرے، وہ کون ہے اس بات کا حقدار، مذہبی سکالر یا مفتی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ سر، یہ انجینئر علی مرزا کون ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ ایک اسلامک جسے کہتے ہیں ریسرچر ہیں۔ انجینئر علی مرزا کوئی مفتی اور مذہبی سکالر نہیں ہے، وہ انجینئر اور عام سے مسلمان ہیں۔ جی جی بالکل، لیکن انہوں نے کچھ محنت کر کے کتابیں کمپیئر جسے کہتے ہیں کہ تقابل میں سٹڈیز وغیرہ کر کے لیکچر تیار کر کے وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو محترم، آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ الحمدللہ میں نے جتنے اس دین کے حوالے سے جو مروجہ نصاب ہے میں اس کو مکمل پڑھا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں سند امتیاز کے ساتھ میں اچھے، جسے ہمارا جو بورڈ ہے اس میں سے میں نے 3 امتحانوں میں ٹاپر ہوں میں پورے بورڈ کا۔ آپ پھر مفتی ہیں یا مذہبی سکالر کی تعریف میں آتے ہیں؟ دیکھیں، مذہبی سکالر، آپ انگلش ملک میں غالباً رہتے ہیں تو سکالر کے یہ انگلش لفظ ہے، یہ آپ بتائیں سکالر کس کو کہتے ہیں؟ عالم۔ عالم تو ظاہر ہے اگر عالم کہتے ہیں تو الحمدللہ میرا وہ اتنا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو جیسے ایک پی ایچ ڈی آدمی اسے سند یونیورسٹی دیتی ہے تو کہتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، الحمدللہ میں اس معنی میں عالم ہوں، وگرنہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ کس مسلک سے ہیں اور آپ کے عقائد کیا ہیں؟ میرے وہی عقائد ہیں، میرا تعلق مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے ہے۔ خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور علی مرزا کا مسلک کون سا ہے اور پھر عقیدہ کون سا ہے؟ مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہر قسم کے مسلک کی تقسیم سے خود کو مبرہ قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جماعت اہل سنت عقیدے سے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور علی مرزا کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں۔ کیا آپ کے درمیان اور علی مرزا انجینئر کے درمیان یہی اختلاف ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں راول پنڈی میں ہوں، راول پنڈی پنجاب میں ہے، پنجاب پاکستان میں ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پنڈی وال ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو وہ ہرگز اسلام سے خارج نہیں ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ مانا حضور نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور تمہارے طریق پر چلنے والے ہوں گے، وہ میری اور تمہاری جماعت کے لوگ ہوں گے۔ میں کہوں میرا نام ابرار قریشی ہے، پروفیشن میرا صحافت ہے، میں صرف مسلمان ہوں، کیا میں بھی جہنم میں جاؤں گا جو تفرقہ بازی نہیں کر رہا؟ یہ آپ نے ایک جو لفظ بولا کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو یہ صرف کا لفظ آپ نے کہاں سے لگایا؟ گویا آپ بھی کسی ایک الگ سے تشخص کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو صرف کہہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک الگ سے فرقہ ہوا۔ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی آپ؟ میں مسلمان ہوں۔ اچھا، شکر ہے ایک لفظ کا تو کم ہو گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہرگز کبھی بھی ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ دین اور نبی جو ہمارے پیغمبر آخری تھے وہ مکہ میں اور مدینہ میں آئے؟
ظاہر ہے یہ کوئی ایسا کویسچن تو ہے نہیں ہے جسے مفتی سے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کا مزار پرانوار ہے. جمعہ کے دوران خطبہ حاجۃ الوداع جو دیا گیا جمعے کے اوپر، وہ جس میدان عرفات کے آس پاس میں دیا گیا اور کہا گیا نا کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تم گواہ رہنا دین مکمل کر دیا. جی بالکل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ثابت ہوا وجہ تخلیق کائنات ہمارے نبی نے جہاں سے دین پھیلانا شروع کیا آج سے 1400 سال پہلے، اور پھر جہاں مکمل کیا وہ مکہ اور مدینہ کی جگہ ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. انجینئر علی مرزا نے یہ کہا کہ یہ جو مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے نیک ولی ہیں، آپ کے قبیلے سے بھی ہیں، ہمارے قبائل سے بھی ہیں، مگر مکہ اور مدینہ میں جتنے صحابہ تھے، جتنے پیغمبر تھے، جتنے خلفائے راشدین تھے، کیا کسی کی قبر کے اوپر سوائے پاکستان بر اعظم ایشیا کے بنگلہ دیش اور بھارت کے کہیں کوئی چادریں چڑھاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مکہ اور مدینہ میں ہو وہی حق پر ہوگا. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک مشہور تابعی ہیں. ان کے مزار کے اوپر کسی کو چادر چڑھاتے دیکھا؟ ہاں، آپ کا جو سوال چادر کے والے سے ہے، بہت ساری دفعہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ کیسا لگے گا آپ کو کہ جب یہ کہا جائے کہ محترم محمد ابرار قریشی صاحب نے ایک وائلیشن کی ہے، سگنل وائلیشن، لہذا اس کو پھانسی لگا دو. کیسا رہے گا؟ یہ تو اچھی بات نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ آپ نے جرم کیا ہے. سر، سگنل توڑنے کی جو سزا ہے وہی ملنی چاہیے نا. میں تو 302 کا ملزم تو نہیں ہوں. یس پلیز. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک چادر چڑھانا، صرف ولی اللہ کی قبر پر چادر چڑھانا، اس کو آپ شرک کہہ کر ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں تو یہ اسی طرح ہے مثال اگر اس کو جرم بھی کہا جائے، وگرنہ یہ کوئی جرم. یہ بھارت میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے اندر جو دین میں نے دیکھا اور جو ہمارے آباء و اجداد لے کے آئے تھے، اللہ ان سب کی مغفرت کرے، یہ ایسا دین درباروں والا اور باقی چیزوں والا جو ہے. میں بھی ولیوں کو مانتا ہوں، میں اچھے پیروں کو بھی مانتا ہوں. میں 2 نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. کوٹلی گلہار شریف والے ہیں حاجی صادق صاحب، اور دوسرے پیر نصیر الدین شاہ صاحب زندہ ہوتے تو ان کو ملتے اور ساری چیزیں ہوتی. مگر یہ اس طرح کا دین دنیا کے باقی اسلامی ممالک جو کم از کم 50 ہیں ان میں کیوں نہیں ہے، اور پاکستان میں کیوں ہے خاص کر؟ مثلاً کون سا دین الگ کیا ہے؟ بے شمار چیزیں الگ ہیں. جس طرح سے ہم درباروں کے اوپر، کئی درباریں تو ایسی ہیں جہاں چرس کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بکرے جا کے چڑھائے جاتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. دربار اور اللہ کے ولی اور نیک کام تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اچھا، دربار کا تقدس یہ بڑی بات کی بات ہے. کسی ولی اللہ کی قبر کی سب سے بڑا تقدس کعبہ شریف کا ہے. کعبہ شریف کے صحن میں حاجیوں کے جیبیں کٹتے ہیں، حاجیوں کے لاکھوں ریال اور لاکھوں کروڑوں روپیہ چوری کر دیا جاتا ہے. این حجر اسود کے سامنے حاجی کے جیب سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کا دین ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے چوریاں ہو رہی ہیں؟ جرم ہے، چاہے کعبے کے باہر ہو یا ولی اللہ کے. یہ پھر ڈول کی تھاپ کے اوپر پیر صاحب ڈانس کر رہے ہوں اور مریدوں کو غشی کے دورے پڑ جائیں، کسی کو کرنٹ لگے، پھر یہ پیر شلوار بھی آ جائیں، تو آپ جیسے مفتی، مذہبی سکالر جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، انہوں نے کیا تبلیغ کی پاکستان کے اندر؟ اتنی جہالت ہے جہاں پہ. میرے خیال میں آپ نہ تو آپ نے لیکچر سنے اور نہ آپ مجھ سے واقف ہیں. پاکستان میں ان بدعات اور خرافات کے خلاف سب سے زبردست اور دبنگ طور پر میں بولتا ہوں. بے شک سر، اسلام امن
بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تلقین کی گئی کہ انسانوں کے حقوق پورے کرو، حقوق العباد۔ یہ پاکستان کے اندر مناظرے، تفریق، مختلف مسالک، ہر کسی کی داڑھی کا کلر الگ، پگڑیاں اپنے کلر کی آ گئیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مناظرے، جب میں پہلے بیان کر چکا کہ مناظرہ نبیوں نے کیا، تو جو کام نبیوں نے کیا ہے اس پر تنقید کرنے کا کس کو حق ہے؟ اسلام کی تبلیغ اور دین کا پھیلاؤ اچھے حسن اخلاق سے ہوا، انصاف کرنے سے ہوا۔ ہمارے ہاں تو مسلمان اتنا تشدد پسند اور اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کی طرف تو کبھی کوئی مائل نہ ہو۔ اتنے سخت رویے کیوں ہیں؟ اتنے پولائٹ اور اتنے پیارے نبی کے دین کو اتنا سخت مزاج کیسے بنا دیا گیا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ دکھنے میں ہر بندہ اپنے مائنڈ کے مطابق ایسا سوچتا ہے، وگرنہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے ہی بیٹھ کے تھوڑا سا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو حالات آئین کے ہیں، قانون کے ہیں، انصاف کے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کو ننگا کرتے ہیں، کسی ذل شاہ کو مار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور یہاں کہتے ہیں ظلم نہیں ہے۔ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکمران ہیں، یہ وہ ارباب اقتدار ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کا مولویوں اور مفتیوں سے سوال کرنے کا کیا تمنا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے اندر سیاستدان، قوم کے نمائندے اور پھر دین کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنے والے علماء، ممبر پہ بیٹھنے والے جو ہیں، یہی جج ہیں، یہی حکمران ہیں، سارا کچھ ہیں، علماء دین اور پاکستان کے قومی رہنما ذمہ دار ہیں۔ یہی علماء دین جس وقت آواز لگاتے ہیں کہ آؤ ہمیں ووٹ دو، تو آپ جیسے ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہ ہمارا کیا ڈبل سٹینڈرز نہیں ہے کہ ہمارا کہنا اور ہے اور عمل کچھ ہے؟ کہ لفظ مناظرہ سے مراد کیا ہے؟ مناظرہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور اس کی تعریف یہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، بحث کرنی ہے اس کے اوپر، جی بات کرنی، دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جی تو پھر مناظرہ کرنے کے بنیادی اصول اور قواعد کیا ہیں؟ مناظرہ کے لیے باقاعدہ پورا فن ہے، جیسے صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، بدیع، بیان۔ اسی طرح ایک علم ہے جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں۔ جب آپ جیلم روانہ ہوئے، آپ اپنے استاد سے ملے، اجازت لی، کیا آپ نے علی مرزا سے بھی اجازت لی تھی اور وقت طے کیا تھا میں جیلم آ رہا ہوں؟ دیکھیں، میں خود کوئی ڈائریکٹ اچانک اٹھ کے گاڑی نکال کے مناظرے کے لیے نہیں گیا۔ یہ پورے 1 مہینہ سے پاکستان کے اندر، بلکہ پچھلے 4 مہینہ سے میرا اور مرزا صاحب کے مناظرے کا ایک پورا سسٹم چل رہا تھا۔ مرزا صاحب نے اپنی گفتگو میں مجھے ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ جواب دو، تو میں نے اس کے جواب نے ایک اینکر پرسن کو پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ بھائی یہ جواب ویڈیو میں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کھلے عام چیلنج دیے ہیں اور کہا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بعد منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ آپ وہاں گئے، آپ کو پولیس نے روک لیا۔ علی مرزا انجینئر کی اتنی بھاری سیکیورٹی، آخر ان کے سر کے اوپر کس کا ہاتھ ہے اور کس کی شفقت ہے؟ کیا پاکستان کا بچہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عالم دین ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا باقی لوگوں، سب کی زندگی برابر ہے؟ کہتے ہیں کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب علی مرزا کے ساتھ ٹکرا کر مناظرہ کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر فالورز بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی تشہیر چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میری اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں۔
میں حلفن کہتا ہوں میرے یوٹیوب کا نہ تو مجھے آمدنی کا پتہ ہے، یہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، میں فقط اور فقط یوٹیوب چینل ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بے حد شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.